حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 50 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مکہ سے کربلا تک کی ان منازل کے متعلق ہے جہاں پہ سید الشہداء نے قیام کیا، جہاں پہ مختلف سید الشہداء نے خطبات ارشاد فرمائے اور مختلف شخصیات کے ساتھ گفتگو کی۔ ان منازل میں سے ایک منزل جسے تاریخ نے منزل بیضا کے نام سے یاد کیا ہے، یہ تسلسل کے اعتبار سے وہ 14ویں منزل ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے حر کی فوج اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک معروف و مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے فرائض پہ روشنی ڈالتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جو شخص کسی بادشاہ کو دیکھے کہ وہ ظلم و جور کرتا ہے، محرمات الہیہ کو حلال بنائے ہوئے ہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور بندگان خدا میں معصیت کا طرز اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ شخص ان باتوں کو گوارا کرے اور اپنے قول و عمل سے اصلاح کی کوشش نہ کرے تو وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کا اللہ اسے بھی اسی ظالم بادشاہ کے درجے میں شمار کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر رکھی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اور فساد کو کھلے عام رائج کر دیا ہے، اللہ کے حرام کردہ کو حلال اور اس کے حلال کردہ کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور تمہارے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے اور مجھے دھوکہ نہیں دو گے، اور اگر تم اب بھی اپنی اسی بیعت کے اوپر باقی ہو تو تم نے رشد و ہدایت کو پا لیا ہے۔ حسین ابن علی فرزند فاطمہ، فرزند رسول خدا کی جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، میری ذات کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور اگر تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور میری بیعت کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکا ہے تو میری زندگی کی قسم تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم نے میرے بابا علی، میرے بھائی حسن مجتبی اور میرے چچا زاد مسلم ابن عقیل کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے اور دھوکہ دہی کر چکے ہو۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ جو امام علیہ السلام نے حر کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا۔ مکہ اور کربلا کے درمیان جتنی بھی منازل امام علیہ السلام نے طے کی اور جتنے بھی امام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، ان تمام پہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ انتہائی معروف و مشہور ہے، کیونکہ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو ان کی شرعی ذمہ داری کی طرف متوجہ فرمایا کہ ایسا ظالم بادشاہ جو خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، سنت رسول خدا کی سرعام مخالفت کر رہا ہو، اس ظالم بادشاہ کے سامنے علم جہاد بلند کرنا ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے مقابلے میں اپنے قول و فعل سے کسی قسم کی تبدیلی نہ لائے تو بروز قیامت یہ شخص اور وہ ظالم بادشاہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ظلم کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسین حسین